نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. سارے حضرات روشنی پڑھیے، سارے پڑھیے السلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرش پاک کی تقریبات ہیں، سادات کرام صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب عرش کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں بزرگان دین کے رستوں کا مسافر بنائے. طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، معرفت کا رستہ کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تمہیں بلا وجہ نہ الجھائیں، تمہاری سوچیں بلا وجہ ادھر ادھر گردش نہ کریں. کل 3 باتیں ہیں، بڑی سادہ ہیں، عام فہم ہے، ان کو سمجھ لینا. کسی کو رحمان کا بندہ، رب کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ تم نے جب سمجھنا ہو تو 3 ہی چیزیں اس شخص میں تم نے دیکھنی ہیں، اور 3 چیزیں اگر میسر آ جائیں عقائد کی پختگی کے بعد، 3 چیزیں کسی شخص میں پیدا ہو جائیں تو اس نے اخلاقیات کو مکمل کر لیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے رستے پر سفر شروع کر دیا ہے. بس 3 باتیں. ایک فرماتے ہیں وہ شخص دین کا علم حاصل کرے، اور دوسرا پھر تو فرمایا 3 چیزیں اپنی زندگی میں تم نے پیدا کرنی ہیں. حصول علم کی جد و جہد، تم نے کتاب و سنت کے علوم کی طرف بڑھنا ہے، اور پھر وہ جو سیکھنا ہے وہ بحث کے لیے نہیں، وہ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، وہ اپنی تربیت کے لیے کہ تم نے قرآن و سنت سے جو سیکھا ہے اس پر تمہارا عمل کیا ہے، اور اس عمل کے اندر پھر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل، وہ تمہارا آنا، وہ تمہارا بیٹھنا، وہ تمہارا واز کرنا، وہ تمہارا جبہ، تمہاری دستار، وہ تمہارا طرز زندگی، وہ سارا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ کوئی نہیں گواہی دے سکتا، کوئی کسی کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ ریاکار ہے کہ مخلص ہے. یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم ریاکار ہیں کہ مخلص ہیں. ہر بندہ خود اس پر گواہ ہے. ہم کسی پر قیاس کریں گے تو غلط کریں گے، لیکن ہم خود اس پر گواہ ہیں. ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم مخلص ہیں کہ ریاکار ہیں، دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، عاجز ہے کہ متکبر ہے، خود پتہ ہوتا ہے. میرے عزیز، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے، مخلصانہ جد و جہد کرنی چاہیے.
اور پھر رحمان کے بندوں کی شان کیا ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی. کچھ معیارات ہم نے بھی طے کیے ہیں. ہمارے ہاں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب مشہور کتنے ہیں، رش کتنا زیادہ ہے، تعویذ دھاگا کتنا ہے، عرس کتنا بڑا ہوتا ہے، دیگوں کا بھی حساب لگتا ہے، بعض جگہوں پہ کتنی کو پکتی ہیں. یہ معیارات ہمارے سادہ لوگوں کے ہیں جو سادہ لوگ ہیں بیچارے. اور پھر زیادہ کچھ ترقی یافتہ لوگ ہوں تو پھر جہاں بڑی درگاہیں ہیں وہاں پیروں کا سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، ان کا دنیاوی اثر و رسوخ ہے، اس کو بھی لوگ مد نظر رکھتے ہیں. اس میں بڑی چیزیں ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، ان کے رش ہیں، ان کے پروٹوکول ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے قافلے ہیں، وہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے دنیاوی طور پر ہم جن چیزوں کو اپنے احساسات میں لیتے ہیں یہ وہ ہے. لیکن رب کا قرآن جن لوگوں کو رحمان کے بندے کہتا ہے، رب خود ان کی صفتیں بیان فرما دیتا ہے. ایک شخص روز کہتا ہے میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا شاگرد ہوں، تو اس سے تصدیق کرانی پڑے گی کہ اس نے کچھ پڑھا ہے آپ کے پاس کہ نہیں. وہ بھی تو کہے نا. ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے فلاں بڑا کامل ہے، تو یہ تو کاملیت کا پتہ تب چلے گا جب کتاب و سنت کی مہر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اپنے بندوں کی صفات کا خود ذکر فرمایا. جو مقام میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، الجھاؤ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو قالوا سلاما، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ لڑائیاں نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، جاہلوں سے گفتگو نہیں کرتے. یہ قرآن مجید نے اللہ کے بندوں کی عظمت بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. دو معنی اس کے علماء تفسیر نے بیان کی. ایک تو آہستگی سے چلنے کا معنی یہ ہے کہ وقار سے چلتے ہیں، ان کی زندگی وزادار ہوتی ہے، پریشان حال، الجھے ہوئے، اچھوتا پن، اور کچھ دکھانا اور کچھ بتانا اور آگے آگے بڑھنا اور خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا رب کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. وہ آہستگی سے، ان کے مزاج میں بردباری ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے. ان کو اسٹیجوں کا، تصویروں کا، آنے جانے کا، ان چیزوں کا شوق نہیں ہوتا. وہ تو چھپتے پھرتے ہیں. وہ تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اٹھ بلیا چل اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. شوق نہیں، شوق نہیں. بعض جگہوں پہ چھچورا پن ظاہر ہوتا ہے. آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ آپ غیر سنجیدہ ہیں. آپ جس منصب پر فائز ہیں اس منصب کی وزاداری سے آپ آگاہ نہیں. رب کریم کے بندوں میں بلا کی وزاداری ہوتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. نہ غربتوں کا رونا رونا ہے، نہ مال آ جائے تو دکھاوا اور تکبر کرنا ہے، نہ اپنے تعلقات کہ انہوں نے ہر جگہ پہ تشہیر کرنی ہے، نہ انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض ہے. ان کی زندگی بڑی وزادار، بڑی آہستگی سے، خوبصورتی سے. اور دوسرا معنی یہ کیا کہ وہ عاجزی سے وقت گزارتے ہیں. عاجزی سے. پتہ ہے ہمیں لوگ برے کب لگتے ہیں؟ ہمیں لوگ اس وقت برے لگتے ہیں جب ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں لوگ جاہل اس وقت لگتے ہیں جب ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم خود بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہمیں لوگ اس وقت گناہگار نظر آتے ہیں جب ہم خود کو بہت بڑا نیکوکار سمجھ لیتے ہیں. جس وقت اپنے گناہوں پہ نظر رہتی ہے، اس وقت اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا ہے. اور جس وقت ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک انسان طالب علم رہتا ہے،
پھر وہ کسی تکبر کا، خود پسندی کا، عجب کا شکار نہیں ہوتا۔ ہم بڑی بری طرح سے الجھ گئے ہیں۔ ہمارا لوگوں سے اختلاف یہ نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں، ہمارا اختلاف لوگوں سے یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ بندہ صرف وہ ٹھیک ہوتا ہے جو میری ہاں میں ہاں ملائے، اور جو کہیں رائے سے اختلاف کرے وہ بندہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اختلاف نہیں نہ ہوتا تو صرف مردوں میں نہیں ہوتا، قبرستان والوں میں اختلاف ہو، زندہ لوگوں میں تو رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اور رائے کا اختلاف حسن ہوتا ہے۔ آپ دو چار لوگوں سے مشورہ کریں، آپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو ایک بہترین مشورہ مل جاتا ہے۔ تو رائے کا اختلاف تو کوئی مجھے بتائیے، صبح گھر میں جب اماں پوچھتی ہے کہ آج پکانا کیا ہے تو اس پر اتفاق ہو جاتا ہے؟ پریشان ہونا چاہیے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے یہ کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کچھ، کوئی حرج نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اب آپ کسی کو زبردستی مجبور کریں گے کہ فلانی چیز وہ کھائے؟ تو رائے کے اختلاف کی بنیاد پر ہم تکبر کرتے ہیں، غرور میں آتے ہیں۔ کوئی بندہ، ایک لوگ تو سوال جواب کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، اور کچھ لوگ اپنی تسلی کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ذرا مجھے نا، ہمارے ہاں آج کل زیادہ سوالات دوسرے کا علم چیک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے، تشنگی بجھانے کے لیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد شریف کے منبر پر تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ نبی عمر نے فرمایا کیوں؟ کمال غنیمت میں چادریں بٹ رہی تھیں، وہ بٹتے ہوئے میں نے بھی دیکھی ہیں، سب کو ایک ایک ملی تھی، آپ کو بھی ملی ہے، لیکن ایک چادر سے یا تہمت بن سکتا تھا یا کرتا، آپ نے تہمت بھی اسی کپڑے کا پہن رکھا ہے اور کرتا بھی، اس کی وضاحت چاہیے۔ تھوڑا حوصلہ تو پیدا کریں اپنے اوپر تنقید سننے کا، تھوڑا حوصلہ تو۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو منو سمجھائیں گا ہوں، جی سمجھائیں گے، اگر آپ ناسمجھی والا کام کریں گے تو آپ کو سمجھائیں گے، اور قرآن کہتا ہے نصیحت کرو، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ تسی منو سمجھاؤ گے تو آپ کیا ہیں بھلا بتائیں؟ علم کل۔ لیکن کسی نے امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا اتنے بڑا امام ہو مسئلہ نہیں آتا؟ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا۔ کہ آپ کیا بن گئے ہیں مثلا؟ آپ پر کیوں نہیں کوئی بات؟ آپ بات تحمل بردباری سے، جب ہم لوگوں کو دباتے ہیں تو بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سنیں، رائے قبول کریں، ہاں کرنے والے کا مزاج تنقید برائے تنقید کا نہ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ طنز کی نیت سے یہ کام نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سے سوال کیا گیا، حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا وضاحت دے گا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے، چادر ایک ایک ملی تھی، پر ایک میرے ابا جی کو ملی تھی، ایک مجھے بھی تو ملی تھی۔ تو میں نے عرض کی ابا جی آپ یہ چادر لے لیں، کرتا بھی اسی طرح کا بنا لیں اور تہمت بھی بنا لیں، تو یہ وہ والی چادر ہے جو میں نے پیش کی ہے والد صاحب۔ ہمارے ہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب جواب دیا جاتا ہے تو ضد کرتے ہیں، کہتے نہیں وہ پھر یہ دسو یہ تو ٹھیک ہے، تو جڑا تسی پرسوں فلانی تھا کھلوتے سو وہ کیوں کھلوتے سو؟ بھئی تو نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب تجھے مل گیا ہے، اب تو اسے قبول کر، بات کو ختم کر۔ آپ کی نہیں بات کرنے لگا، ویسے کسی کی بات کرنے لگا ہوں کہ سسرال والوں سے غلطی ہو گئی، کوئی انہوں نے بے ادبی کر لی داماد صاحب کی۔ ہوئی کب؟ جب دن طے ہو رہے، پھر اس داماد صاحب کے اب 2 پوتے بھی ہو گئے، لیکن یہ لڑائی شروع کرتا ہے تو اسی بات سے شروع کرتا ہے، وہ جو دن رکھنے ٹائم بات نہیں ہو گئی تھی، او بس کر یار، گل بڑی پرانی ہو گئی، اب تو تیرے بچے بھی بیاہے گئے، میں تمہیں آخیا سی تہاڈی نہیں گل کرن لگا۔ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیوں مشکوک ہوتے ہیں؟ میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں۔
پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ چھوڑ دیں، بھول جائیں، وضاحت ہو گئی کہ جناب میرا یہ مطلب، میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کو وضاحت دیتا ہے نا، کہتا ہے جی میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو مان جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں پکا کرتے ہو لوگوں کو کہ تیرا یہی مطلب تھا؟ زبردستی کیوں اس بات پہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہو؟ اب جب وضاحت مل گئی تو اب کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑے رہے، اٹھے اور اٹھ کے عرض کی، اے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، اب آپ بات کریں ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ رائے کی حد تک اللہ کے بندوں کے مزاجوں میں عاجزی ہوتی ہے، شدت کرنا، اڑ جانا، اور ہماری طبیعت یہ ہے کہ یار مطلب میں معاف کر دوں، کیا ہے آپ، کیا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ نہ، رب بے وارثہ کر کے مار گئی، کیا ہے آپ؟ اللہ کے عاجز بندے بن کے زندگی گزارنے میں مزہ ہے۔ یہ ہمارے مذہبی اشتہاروں پہ بھی لقب لکھے ہوتے ہیں، فلانا صاحب، فلانا صاحب، فلاں شیخ، وہ چھوڑ یار، اگر تو اس کی بارگاہ میں قبولیت ہے پھر تو بڑی بات ہے۔ باقی دنیا میں تو اپنی جیب سے پیسے دے کے بھی لوگ اشتہار لگوا لیتے ہیں، وہ تو اپنے حساب سے بھی لوگ گزارا کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح کا نہ بنائیں کہ آپ خود اپنی تصویر دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہو، آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو آپ خود اپنے اوپر سوال کھڑے کرنے شروع کر دیں۔ اللہ کے بندے عاجزی والے، انکساری والے، درد والے، ذوق والے، اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی کبھی بھی۔ آپ ایک آدمی کو بیوقوف بھی کہہ رہے ہیں، اسے لڑے بھی جا رہے ہیں، آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیوی کی عقل کم ہے اور آپ بحث بھی کر رہے ہیں، پھر تو لگتا ہے آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کی بھی کم ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو پریشان ہے، اس کو تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا شعور نہیں، تو آپ کو تو ہے نا۔ اس لیے میں اکثر عذرائے محبت دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو بیچاری اس کی عقل کمزور ہے اور تیری تو پوری ہے نا۔ تو اس معاملے کو ختم تو نے کرنا تھا، گھر کو سنبھالنا تو نے تھا، حوصلہ زیادہ تیرے اندر ہونا چاہیے تھا، چیزوں کو بہتر تو نے کرنا تھا، اپنے گھر والوں اور اپنے سسرال والوں کے بیچ خوش فہمیاں، اچھے گمان تو نے پیدا کرنے تھے، لیکن تو سبب بن رہا ہے زیادہ خرابی کرنے کا۔ تو زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ ناراض ہو گئے نہ ایک ویڈیو چلایا جی دوست ناراض ہو گئے، اور بھائی سنو، ٹھنڈا خطیب بغیر جلدناروں کے بھی گزارا کر لیتا ہے جی، ہاں آپ کو اللہ خوش رکھے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں، عاجزی کا، معاملہ فہمی کا، تدبر کا، جو دن اللہ نے دیے ہیں ان کو سونا کر کے گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی ضدیں لگا کے اپنوں سے دور ہو جانے کا کوئی مقصد ہے؟ اپنی زندگی میں خوبصورتی پیدا کریں، توانائی ہو۔ آپ کا کوئی کسی قسم کا، بہت سارے لوگوں کا رٹا کوئی نہیں ہوتا، بڑے مزے دیکھیں نا، 2 قسم کے داماد ہیں کسی بھی شخص کے۔ ایک داماد گھر میں آتا ہے تو سارے خاندان کو مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس نے کھانا کہاں ہے، سونا کہاں ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کا خیال یہ ہے کہ میرا بہت بڑا ہے، اور ایک آتا ہے تو سسر کہتا ہے پتر جڑا ہے نا بڑا اچھا ہے، اس کی پریشانی کوئی نہیں، اس کا نا پروٹوکول کوئی نہیں۔ اب وہ کئی دفعہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے بھائی اسی تے کام رو والا رکھیا ہے، وہ بھائی تو وہ ڈرتے ہیں تم سے، پریشان ہو کے چلتے ہیں، تو اس کو سمجھانا، تو اس سے سمجھ، اس کا وجود ایسا وجود ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی پر اسی کسی سے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، نالے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پہندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، کوئی بحث کرنا بھی چاہے تو قالو سلام۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ گھوڑے اور گدھے کی ایک دفعہ بحث ہو گئی تھی،
گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، پھر فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ تو گھوڑے نے جاتے ہی مقدمے کی کارروائی بیان کی، کہا حضور کئی گھنٹوں سے یہ گدھا مجھ سے بحث کر رہا ہے، مجھے بتائیے آسمان کا رنگ کیا ہے؟ تو شیر نے کہا نیلا ہے۔ کہنے لگا میں بھی یہ کہتا ہوں، یہ گدھا مانتا نہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس لیے دی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، گدھے سے بحث کر رہا ہے، تیرا شعور کہاں گیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا کئی لوگوں سے گفتگو کا اور بحث کا دور رہا ہے، جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا، عالم سے جو فقیہ تھے، کتاب و سنت میں غوطہ زن تھے، جب میری کسی فقیہ عالم سے بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ جیتے کبھی میں جیتا، لیکن فرماتے ہیں جب میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے تو جاہل ہی جیتے ہیں ہمیشہ۔ میں ان سے جیت سکا کیوں کہ وہ جاہل ہے، آپ ان سے جیت سکتے تو ہم نے تو رٹا ڈالا ہوا، ہر بندے سے بحث کر رہے ہیں، الجھاؤ ہی پڑا ہے، فلانے کو بھی یوں کرنا۔ یار تو تبلیغ کر۔ قرآن مجید نے انبیاء کا جو قول ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھئی ہمارے ذمے کھول کے بیان کرنا ہے، وہ ہم تمہارے سامنے کھول کے بیان کریں گے، باقی ہدایت تو اللہ کے دست قدرت میں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ کھول کر بیان کر دیں، بتا دیں، الجھاؤ میں نہ پڑیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ رات اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں، اس طرح سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ جو عبادت ہے نا، یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ آپ کھانا نہیں کھائیں 24 گھنٹے تو آپ کا وجود اس کو طلب کرے گا، ضرورت ہے، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ٹانگوں پر۔ نیند آپ کے وجود کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو مسلسل 1-2 دن سونے نہیں دیا جائے گا تو آپ شدید تکلیف محسوس کریں گے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، غلبہ ہے نیند کا۔ بس میں نے چند ایک باتیں اور کرنی ہے، سمیٹنے لگا ہوں اور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسانی وجود میں کچھ چیزوں کی ضرورت رکھی ہے، اسی طرح روح کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ روح کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا اب دل لگ رہا ہے، اب دل نہیں لگ رہا، اب طبیعت خوش ہے، اب طبیعت بور ہے، یہ روح کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ جب پوری نہیں ہوتی تو ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کی گل ہے، بور ہو رہا ہوں۔ روح کچھ مطالبات کرتی ہے۔ روح کا مطالبہ ہے کہ سجدہ کرو، روح کا مطالبہ ہے کہ دعا مانگو لمبی، روح کا مطالبہ ہے کہ اس کی یاد کرو، ذکر کرو، درود و سلام پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ یہ روح کے مطالبے ہیں، روح مانگتی۔ ہم سکون چاہتے ہیں، معاذ اللہ کوئی شغل مغل دیکھ لیا، کوئی ہنسنے والی بات کر لی، لطیفوں میں وقت گزار لی، وہ تو مزید دل کو سخت کرتا ہے۔ آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، آپ غور کریں گے کہ لوگوں نے درختوں کو پوجا ہے، پتھروں کو پوجا ہے، بتوں کو معاذ اللہ پوجا ہے، چاند سورج کے لوگ پجاری رہے، لیکن کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں انسان کسی کی پوجا نہ کرتا ہو، کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا۔ ڈائریکشن غلط ہو گئی، ہدایت سے دور ہو گیا، غلط جگہ سر جھکانے لگا، لیکن اس کی طبیعت میں عبادت کی طلب ہے۔ طلب امام اعظم کا ایک دہریے سے ایک دفعہ گفتگو ہو گئی، وہ اللہ کی ذات کو معاذ اللہ نہیں مانتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب ان کو کتاب و سنت سے کیا جلائے لینے، بعض اوقات عقلی باتیں کرنی پڑتی۔ تو امام صاحب فرمانے لگے بحث کو چھوڑ، یہ بتا کبھی کوئی عجیب واقعہ بھی ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا ایک دفعہ نا
کشتی الٹ گئی تھی اور میں دریا میں الجھ گیا تھا. وہ میری زندگی کا بڑا انوکھا واقعہ ہے. میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا. پر میں کیا ہوا, اور سفر کر رہے تھے, طوفان آ گیا, دریا میں کشتی الٹ گئی اور وہ ٹوٹ بھی گئی ساری. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر میں نے ہمت کی اور مجھے تیرنا آتا تھا. میں نے کوشش کی لیکن دریا بڑی دور تھا. میں تھک گیا. پھر اچانک میری نظر پڑی تو کشتی کے تیرتے ہوئے تختوں میں سے ایک تختہ میرے ہاتھ آیا. اسے میں نے تھوڑا سا سہارا بنایا. پھر ایک لہر آئی اور وہ تختہ بھی چھن گیا. پھر میں گرنے لگا تو میں نے ایک دفعہ اور ہمت کی اور میں اوپر آیا. تھوڑا سا میں چلا تھا تو پھر وجود جواب دیا, اور جب میں دوبارہ ڈوبنے لگا اور پوری میری ہمت میں ڈھال ہو گئی تو میں نے کہا ایک دفعہ پھر کوشش کر. تو یہ 2-3 دفعہ میں نے جب کوشش کی تو پھر ایک لہر اس طرح آئی کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک. امام صاحب فرمانے لگے جب تو دریا میں گیا تھا تو سہارا کشتی کا تھا, اور جب کشتی ٹوٹ گئی تو بازو پہ سہارا تھا, اور بازو تھک گئے تو تختے پہ سہارا تھا, اور تختہ چھوٹ گیا تو پھر ہمت, پھر ڈوبنا. یہ ذہن میں کون سی ایسی طاقت تھی جس کے بارے میں خیال تھا کہ مجھے بچا لے گی؟ وہ کون تھا جس کے بارے میں تیری رائے تھی کہ کوئی ہے, کوئی سبب لگائے گا؟ کون تھا؟ وہ چپ کر گیا. فرمایا جسے تو سوچ رہا ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک. جب سارے چھوٹ جائے اور پھر بھی بندہ کنارے لگ جائے تو وہ جو سہارا دینے والی ذات ہوتی ہے وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس وحدہ لا شریک کی ذات, اس کے ساتھ بندے کا تعلق بنے. کیسے بنتا ہے؟ سجدہ کرنے سے, عبادت کرنے سے, اور بالخصوص ایک تو فرض نماز ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا ہمیں وعدہ نہیں لینا چاہیے, کسی کو تلقین نہیں کرنی چاہیے. وہ تو فرض ہے, وہ جو نہیں پڑھتا وہ ظلم کرتا ہے اپنی جان. نفل نماز, کچھ ٹائم مصلی کو دیا جائے, دعائیں مانگی جائیں. آج کل راتیں بڑی لمبی ہیں, دن چھوٹے ہیں. 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے اور 6 بجے فجر ہوتی ہے. جو آدمی چاہتا ہے بڑا زبردست نماز پڑھ کے سوؤں, لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ موبائل ٹائم پہ بند ہوگا تو نہیں آئے گی. اگر یہ چیز اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر سوچنا چاہیے. آپ 9 بجے سو جائیں, 10 بجے سو جائیں, اٹھیں تو صحیح, کسی ایک دن تو اٹھیں ذرا 4-4:30 بجے. جوانوں سے کہوں گا دن چھوٹے ہیں, روزے رکھو. پیر جمعرات جمعہ ان میں تو ضرور کوشش کرو, ہفتے میں ایک ہی صحیح روزہ تو رکھو. یہ ذرا لگاؤ تو صحیح دے, اور کوشش کرنا یہ والی عبادت, یہ والا روزہ جو اکیلے میں کرنی ہے یہ کسی کو پتہ نہ ہو, ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو. آپ ڈھونڈیں گے, یہ بھی ایک لذت ہے. یہ چھپ کے عبادت کرنا یہ بھی ایک نشہ ہے. پھر آپ ڈھونڈیں گے, کہیں گے کبھی ملے نا 10 منٹ. یہ لگ جاتا تھا, درویشوں کو لگ جاتا تھا, وہ تو پھر اوہو اس کا پورا ذائقہ لیتے. ہم نہ سارے کام دنیا داری کے لیے, مصیبت بن گیا ہمارا سٹیٹس. مجھے بھی ایک دوست نے پوچھا تھا تھوڑے دن پہلے آپ سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں, سیکھ لوں گا, لیکن مجھے لگانا نہیں آتا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. میں ان چیزوں میں الجھ کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. سٹیٹس تو انسان کا وہ ہونا چاہیے جو دینی قدروں میں اس کا سٹیٹس ہے. تو ویسے بھی ہم کوئی سچ بول کے تو سٹیٹس لگا نہیں سکتے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز وائرل ہوگی, اور سچ بولنے کی ضرورت بھی اپنے بارے میں ہوتی ہے, اور اپنے بارے میں سچ بولنا ہی سب سے مشکل کام ہے. دوسروں کے بارے میں تو لوگ سچ بول ہی لیتے ہیں. تو میرے بھائی عبادت سے رشتہ بنائے, اپنا مصلی آباد کرے, رات کے اذکار, تہجد کی نماز, ہفتے میں ایک روزہ, اور کچھ تسبیحات, کچھ درود پاک, کچھ ان چیز. کیا ہوا جی؟ اچھا, اللہ آپ کو جزائے خیر. میں نے کہا شاید مجھے بھی پیغام دے.
تو میں جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ حضرات نے ضرور غور فرمانی ہے. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. ایک تو اللہ کے بندے وزادار ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں. دوسرا الجھاؤ نہیں، پیسے نہیں، ہر جاہل سے گفتگو نہیں. اور تیسری بات یہ کہ ان کا رشتہ عبادت سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سیدہ پاک فرماتی ہیں کئی دفعہ ساری رات گزر جاتی. آپ دیکھ لیں امام اعظم ابو حنیفہ کا نماز پڑھنا، حضرت غوث اعظم کا نماز پڑھنا، صحابہ کا نماز پڑھنا. تو ان لوگوں نے عبادت سے، مصلے سے اپنے آپ کو جوڑا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے نبی پاک کے صحابہ دن کو مجاہد ہوتے تھے اور رات کو مصلوں پہ ہوتے تھے، عبادت گزار ہوتے تھے. اپنا تھوڑا سا ذوق عبادت والا کرے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. بیٹے کا نام نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے، لیکن ساتھ کوئی پکارنے کے لیے بھی رکھے. محمد نام رکھے، ساتھ عمر رکھ لے پکارنے کے لیے. اس طرح کر کے آپ نام رکھیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ. سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق اور تلاوتوں کی لذت عطا فرما. اپنی رحمت کے گہرے سائے ہمیں عطا فرما. صاحب عرش کے درجات بلند فرما. اس آستانے کو شاد و آباد فرما. اللہ فلسطین کے مجبور مسلمانوں پہ اپنا فضل فرما. امت کو بیداری عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں قسم کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم. شکفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام یا خاتم النبیین. السلام یا خاتم المعصومین. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول.
साथी बैठ जाओ, शासन दुआ करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। थले बैठो तमाम साथी, लंगर लेके जाओ यार। हाँ जी, पीर साहब दुआ फरमान लगे ने, बैठो थले ते लंगर लेके जाओ। बैठो तमाम आप थले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंगर जेड़े पे वंडदे हो ना बंद कर दियो, जेड़े तकसीम करते हो पे पीछे लै जाओ। तुसां बड़ी जल्दबाजी की है, पीछे लै जाओ लंगर जेड़े पे वंडदे ने, जल्दी करो। जेड़े इंतजामिया वाले बंदे ने पीछे चले जाओ सारे लंगर लैके। हज़रात बहने ने तो इन्होंने फिर तकसीम करो आराम नाल, बड़ा लंगर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह करीम, जो जो महफिल पेश की गई, महफिल का इत्माम किया गया, सुबह तो लैके शाम तक, कल रात तो लैके सुबह तक जो जो पढ़ाई की गई, जो जो मिलत की गई, बारगाह आलिया कुर्सी के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। खुसूसन बखसूस हज़रत साहब ने जो बयान किया, या अल्लाह उसका साले सवाब अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। मजीद जड़े कुरान पाक और जो कलमा शरीफ मिलत किया गया, उसका सवाब बारगाह आलिया कबूल फरमा। बारगाह रिसालत माप सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजराना तोहफा पेश किया कबूल फरमा। या रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े सब की तरफ नजराना हदिया कबूल फरमाइए। अल्लाह तमाम जिक्र सरकार दे तुफैल जमी अंबिया अलैहिस्सलाम पेश किया कबूल फरमा। तमाम तरह साले सवाब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमी आल पाक औलाद पाक सहाबा इकराम छाटियात बुजुर्ग मदौलिया इकराम उलमा इकराम की पेश किया कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बेखसूस हुजूर गौस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे जद्द अमजद शाह हमदान हज़रत मीर कबीर मीर सईद अली इमरानी पाक ने तोहफा पेश किया कबूल फरमा। आप दे मज़ारां ते आप दी कबूल ते करोड़ां रहमतां कबूल फरमा। आप दे जमी खुलफा दी नजराना पेश किया कबूल फरमा। खुसूसन बखसूस पीसी गुलाम नबी शाह साहब, पीसी जलालुद्दीन शाह साहब, पीसी रसूलुल्लाह शाह साहब बिरुल इस्लाम साहब पेश किया कबूल फरमा। आप दे दरजात बुलंदी अता फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन महफिल दे रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब, खुसूसन बखसूस जिन्हां दे वालिदैन इस दुनिया तो चले गए, उन्हां दी रूहां नूं इस्लाम दा सवाब पेश किया कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम बीमारां नूं शिफा कामला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम तंगदस्तां नूं फराख्त फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम तंगदस्तां नूं फराख्त फरमा। जेड़े बच्चे दे दुआ वास्ते किया गया है, अल्लाह बड़े लोगों दुआ वास्ते किया, तमाम दी नेक और जायज़ हाजत पूरियां फरमा। आमीन। अल्लाह किबला मुर्शिद पाक दे सदके खुसूसन बेखसूस जेड़े बे औलाद ने औलाद सालेह अता फरमा। अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब दे सदके नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह परेशान दी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह करीम सन शरीयत दी पाबंदी दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उलमा दी ताज़ीम करन दी तौफीक अता फरमा। उलमा दा साया सड़े सिलां दे सलामत फरमा। अल्लाह करीम फ़लस्तीन दे मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन दे मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह कश्मीर दे मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह साड़ी सब दियां दीनी और दुनियावी मुश्किल आसान फरमा। बड़े लोगों खुसूसन बखसूस दुआ वास्ते आख्या, अल्लाह तू सब जानना है, अपने महबूब के सदके तमाम दी नेक हाजात पूरी फरमा। अल्लाह करीम तमाम दी नेक हाजात अपनी बारगाह च कबूल फरमा। या अल्लाह खुसूसन बखसूस जिन्होंने इंतजाम किया, इंतजामिया ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने इस काविश को कबूल फरमा। अल्लाह उन्होंने इस काविश को कबूल फरमा। जेड़े मेहमान आए खुसूसन उलमा तशरीफ लाए, अल्लाह इन्होंने इस काविश को कबूल फरमा। इन्होंने दराजात बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह साढ़े सब के घर बार खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह साड़ी औलादां नूं नेक बना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। बस इत्थे बैठे जाओ ना, लंगर करो, अल्लाह खैर रखे। इतने बैठे रहो, लंगर दियो जी। हूँ इन्होंने कितने इंतजामिया वाले लंगर पेश करो। डॉक्टर साहब रात बज रात में बैठे ने, बस इधरों शुरू करो। जेड़े दोस्त बैठे ने इन्होंने लंगर पेश करो पहले।